یہی کاغذ ذرا دیکھو، ماسٹر اکاڑوی صاحب کی عبارت ہے، موت نام ہے روح کے نکلنے کا۔ اب جب انبیاء کی روح موت کے وقت نکلی، پھر جب سوال و جواب کے وقت لوٹائی گئی، تو اب اس کو دوبارہ نہیں نکالا جاتا۔ پس اگر وہ نکلتی ہے تو یہ دوسری موت ہوتی ہے، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح دوبارہ نہیں نکلی، اس لیے دوسری موت واقع نہیں ہوئی۔ اب ذرا سمجھو بات، اس میں کیا آ رہا ہے؟ موت نام ہے روح کے نکلنے کا۔ اس عبارت میں نشان لگا لو، موت نام ہے روح کے نکلنے کا۔ تو اب ایک آدمی موت مانتا ہے لیکن روح کا نکلنا نہیں مانتا، تو وہ موت کا قائل ہے؟ وہ موت کا قائل نہیں ہے۔ تو موت نام ہے روح کے نکلنے کا۔ آگے ذرا ماسٹری تحقیق ملاحظہ فرمائیں۔ اب جب انبیاء کی روح موت کے وقت نکلی، اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں ماسٹر امین صاحب مولوی سرفراز خان صاحب کے ساتھ ہے۔ اس مسئلہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے روح موت کے وقت نکلی۔ آگے ذرا، پھر جب سوال و جواب کے وقت لوٹائی گئی۔ قربان جاؤں تیری تحقیق پر، انبیاء سے سوال و جواب ہوتی ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے من ربو کا، فرشتے آگے پوچھیں گے من ربو کا، ما تقول فی حق ھذا الرجل، یعنی کچھ حیا ہونا چاہیے۔ یہ وہ آدمی ہے جناب جو خیر المدارس میں بیٹھ کر اور کراچی میں بیٹھ کے تحقیق کرایا کرتا تھا، اور علمی پوزیشن کہ انبیاء سے بھی سوال و جواب ہوتا ہے قبر میں۔ حالانکہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء نے وضاحت کی ہے کہ شہداء سے بھی عذاب اپنا سوال و جواب قبر کا نہیں ہوتا۔ چھوٹے بچے، شہداء، خود حضرات انبیاء، لیکن ماسٹر صاحب مستی میں شروع ہیں اور فرماتے ہیں کہ پھر جب سوال جواب کے وقت لوٹائی گئی تو اب اس کو دوبارہ نہیں نکالا جاتا۔ بس اگر وہ نکلتی ہے تو یہ دوسری موت ہے، چونکہ حضرت کی روح دوبارہ نہیں نکلی۔ تو اب آپ کی روح جسم میں موجود ہے یا نہیں؟ اس عبارت کے مطابق آئی اور پھر نکلی نہیں ہے، اس لیے دوسری موت واقع نہیں ہوئی۔ یہ ہے تسکین الاذکیہ۔ یہ آپ کے پاس نام صحیح نہیں لکھا کتاب کا، تسکین الاذکیہ صفحہ آپ کے پاس ہے۔ تو ماسٹر امین اکاڑوی کی یہ عبارت لگتی ہے کیفیت موت میں مولانا سرفراز کے ساتھ ہے کہ ایک دفعہ روح نکلتی ہے۔ آگے اس کی دوسری عبارت ہے، اب یہ پہلے ایک یہ بات بھی سمجھ لیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں فرمایا واللہ ما مات رسول اللہ، کہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول پہ موت نہیں آئی، اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے، حالانکہ ان سے پہلے حضرت عمر نے اس شخص کے بارے میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ فوت ہو چکا ہو، فوت نہیں ہوا، لیکن حضور کے بارے میں فرما رہے تھے کہ فوت نہیں ہوئے، کیونکہ اب دیکھو اے ماسٹری نقطہ ہے، علم اس چیز کا نام ہے، یہ علم ہے لدنی، جو دنی سے آتا ہے، دنی سے یہ علم آیا ماسٹر کی دنی، دنی سمجھتے ہو، علم لدنی، یہ ناپ ہے۔
ہاں یہ علم آتا ہے ادھر ناف سے، دنی یہ ہے یہ۔ اب ذرا دیکھو، کیونکہ فاروق اعظم کی نظر میں نظر آپ کے قلب مبارک کی طرف تھی، فاروق اعظم کی نظر آپ کے قلب مبارک کی طرف تھی، ان کو قلب میں حیات کے آثار معلوم ہو رہے تھے، وہ کیسے آپ کی حیات کا انکار کرتے؟ یہ ہے ماسری نکتہ، لیکن اس زبدہ سے کوئی نہیں پوچھنے والا کہ فاروق خود کہہ رہے تھے کہ میرا خیال یہ تھا کہ ید بیرونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارے بعد موت آئے گی، میرا یہ خیال تھا، اور میرا یہ ذہن تھا کہ آپ منافقوں کے ہاتھ کاٹیں گے اور منافقوں کو سزائیں دیں گے، اور سب سے آخر میں آپ پر موت آئے گی۔ وہ تو فاروق خود کہہ رہے ہیں، لیکن جہاں تو لدنی علم ہے، اب ماسٹری نکتہ دیکھیں کہ حضرت فاروق کی نظر آپ کے قلم مبارک کی طرف تھی، ان کو قلم میں حیات معلوم ہو رہے تھے، وہ کیسے آپ کی حیات کا انکار کرتے؟ عام لوگوں کی موت اور نبی کی موت میں فرق ہے، عام لوگوں کی موت اور نبی کی موت میں یہ چیز یہ لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن پھر تکیہ کرتے ہیں، زور بڑا لگائیں گے۔ فرق ہے، کیا فرق ہے؟ حبس اور خروج کا فرق متعین نہیں کرتے، اب یہ کر رہا ہے، جیسے عام لوگوں کی نیند اور نبی کی نیند میں فرق ہے، ماشاءاللہ عدم الادراک میں کوئی فرق نہیں، عدم الادراک میں نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آتا ہے، لیکن ماستر ہے حضرت نانوتوی کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے، جب موت طاری ہوئی تو حیات گئی نہیں، آپ کی موت ساتر حیات تھی، اب موت کیا ہے؟ تو اس عبارت پر ماستر اکاڑوی لگتا ہے کہ عبدالشکور ترمذی کے ساتھ ہے، تو اب ماستر ہو گیا متذبذب، پہلی عبارت کی روح سے ترمذی فتوے کے مطابق اجماع کا منکر ہے، جب خروج روح والی عبارت لگائی تو ترمذی صاحب کے فتویٰ کے مطابق اجماع کا منکر، اور دوسرے فتوے کے مطابق دوسری جب عبارت آئی حبس روح والی تو مولانا سرفراز صاحب کے نزدیک قرآن و حدیث کا منکر، گویا کہ ماسٹر کے بے ایمان ہونے پر اجماع مرکب ہے، ترمذی صاحب کے نزدیک بھی اور مولانا سرفراز خان صفدر کے نزدیک بھی اتنا فرق ہے کہ ترمذی صاحب کہتے ہیں کہ اجماع کا منکر ہے، مولانا سرفراز صاحب کہتے ہیں قرآن و حدیث کا منکر ہے، ہم کہتے ہیں دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس بے ایمان میں دونوں آتی تھی۔ ہاں بھئی چلو یہ بھی ہو گیا، اس کے بعد ہے ماخذ نمبر 4، یہ ہے جناب لندن سے تحقیق۔ اب دیکھو پتہ چلے گا ڈاکٹر یوں ہوتی، خدائی وعدہ پورا ہوا، علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن، یہ پی ایچ ڈی وہ خود کہتی، تو ہم تو حکایتاً کہہ رہے خدائی وعدہ پورا ہوا، مگر اب جل شانہ نے وعدہ وفات پورا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا، تو آپ کی روح مبارک اگر بدن سے نکل کر، ذرا غور کرنا، یہ نقطہ ذرا مشکل ہے، یہ بھی علم لدنی ہے، ہاں دنی سے آیا ہے، روح مبارک اگر بدن سے نکل کر، اگر جسم سے نکل کر جسم کے اندر ہی جو حصے خالی ہوتے ہیں، مثلا قلب دل ہے، دل کے اندر پورے کا پورا گوشت نہیں، پورا خون بھی نہیں، اس بدن کے اندر خلا بھی تو ہے، تو اگر پورے بدن سے روح کا انفصال بھی ہو مگر وہ بدن کے اسی حصہ کے اندر رہے اور قلب کے اس حصہ کے اندر رہے جس میں خلا ہے، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے
کہ روح بدن سے نکلی، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں نکلی؟ ڈاکٹر ہے، ایسی بات نہیں ہے، ڈاکٹر ہے، نہیں نکلی۔ اگر کہو بدن سے نکلی، باقی بدن سے اور اندر رہی اس خلا میں جو بدن کے اندر ہے، تو جب اس قسم کے بہت احتمالات کی بہت گنجائش ہو سکتی ہے، تو پھر مولانا قاسم نے کیا جرم کیا کہ لوگ ان کے پیچھے پڑے رہے؟ تو تم پیچھے پڑے ہو، ہم تو نہیں پڑے۔ ہم انشاءاللہ بتائیں گے حضرت نانوتوی نے وہاں کیا لکھا اور ان کا مقصد کیا ہے۔ تو تم پیچھے پڑے ہو، مولانا سرفراز کہہ رہا ہے قرآن حدیث کا منکر ہے۔ کوئی آپ نہیں سمجھ رہے؟ ہم نے کہا قرآن و حدیث کا منکر ہے جو مولانا سرفراز نے کہا؟ مولانا سرفراز کہتا ہے کہ قرآن حدیث کی نصوص یہ کہتی ہے موت کا معنی ہے روح کا نکل جانا، اور حضرت نانوتوی کہتے ہیں روح نہیں نکلی۔ تو ہم کب پیچھے پڑے؟ پیچھے تو نصرت العلوم کے شیخ الحدیث ڈنڈا لے کے پیچھے پڑے، اور وہ کہتا ہے کہ مولانا نانوتوی کا یہ مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ ذرا سمجھو، ہمیں کہتے ہیں اکابر کے خلاف، اور خود اکابر کے خلاف قرآن بھی پیش کریں، حدیث خلاف بھی کہیں۔ تو اب ان سے بھی سوال ہے کہ نانوتوی صاحب نے قرآن زیادہ سمجھا یا مولانا سرفراز نے؟ ان سے بھی ذرا پوچھو، کوئی ترازو لگاؤ۔ اب دیکھو، یہ ہے جناب خطبات خالد، جلد 1 صفحہ 277۔ اس کے بعد یہ پہلا مسئلہ تھا کیفیت موت۔ آپ کو اپنا عقیدہ سمجھ آیا کیفیت موت کا؟ اور فریق مخالف کے کتنے نظریے؟ کتنے نظریے؟ 3۔ ایک ہے ترمذی نظریہ، عبدالشکور ترمذی ساہیوالی نظریہ، اور وہ ہے حبس الروح والا، اور ایک ہے سرفرازی نظریہ، وہ ہے انفکاک روح والا، اور ایک ہے ماسٹری نظریہ اور خالدی نظریہ ڈاکٹر خالد محمود کا۔ یہ دونوں متذبذبین ہیں، متذبذبین، اور خالد کی تطبیق تو گویا کہ ماسٹر صاحب اور خالد صاحب پہلے فریقین کے اجماع سے اہل سنت سے خارج ہیں، اور خروج کی وجہ عبدالشکور ترمذی کے نزدیک اجماع اور مولانا سرفراز کے نزدیک قرآن و سنت کا انکار ہے۔ چلو یہ بات ختم ہو گئی۔ اب آؤ، دوسرا چیز کیا تھی؟ دوسرا نقطہ تھا کہ روح بدن میں ہے یا نہیں۔ اچھا، اب اتنے مزدل ہیں کہ اس عقیدہ کو اپنی مجلسوں میں بیان کریں گے۔ ابھی ہمارے دلہ والا میں وہاں ایک مولوی نے بیان کیا، پھر مکر گیا، اور میں نے کہا کہ اس سے ذرا لکھواؤ۔ وہاں پر ہمارے ایک ساتھی ہیں، بلکہ بزرگ ہیں، انتہائی نیک عالم حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت فیوزہم، انتہائی شریف، اتنا شریف عالم میں نے نہیں دیکھا، انتہائی اللہ والے، بالکل بے ضرر اور شریف النفس انسان، اور بزرگ آدمی، یہ اپنا مدرسہ ہے۔ تو وہ خبیث ان کے بھی پیچھے لگ گئے۔ میں حیران ہوا کہ ان کے پیچھے لگتے ہیں، وہ انتہائی مخلص، انتہائی با اخلاق آدمی، لیکن ان کو وہ بھی برداشت نہیں بہا۔ تو خیر، یہ اپنی مجلسوں میں بیان کرتے ہیں روح لوٹ آیا، لیکن ہمارے سامنے کہیں ان کی 32 داریں حرام ہو جائیں گی، 32 داریں، تو کبھی نہیں کہیں گے۔ ادھر ادھر روح لوٹ آئی، لوٹ آئی، لوٹ آئی، اور جہاں جہاں پر تھوڑا سا تعلق ہے، تھوڑا سا، بچیوں تکیہ کیوں کرتے ہو؟ کیوں تکیہ کرتے ہو؟ اگر تم کہتے ہو کہ تم اعادہ روح کے قائل نہیں، پھر اپنے اکابر کا ذرا حکم بتاؤ، تمہارا عقیدہ اعادہ روح نہیں اور تمہارے بزرگ کہتے ہیں اعادہ روح ہے، پھر ہمیں بتاؤ تم اہل سنت ہو یا عبدالشکور، مولانا سرفراز، یہ سارے تمہارے بڑے اکابر یہ اہل سنت ہے؟ کوئی ایک تو حل نکالو۔ جب ڈرتے ہو
تو تھوڑا سا تعلق ہے، گئے تعلق کی طرف. اور جب اپنی مجلسوں میں روح لوٹ آئی تو آدھرگو اس کو پھر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں بالکل صحیح. تو میں کہتا ہوں تو آدھرگو مانتے کیوں نہیں؟ پیش کرتے ہو مانو. اور کوئی ان کا ذمہ دار یہ عقیدہ لکھ کے اب دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ روح پھر اس بدن کے اندر ہے. اب 15-16 سال سے مار پڑ چکی ہے. اب انہوں نے پیچھے ایک میٹنگ کی، اس میں کہتی ہیں کہ یہ عقیدہ جو ہے نا اعادہ روح والا، اس کو چھوڑنا چاہیے. یہ نہیں. میں نے کہا چل یہ بھی حق کی حقانیت ہے کہ تم نے یو ٹرن لیا اللہ کے فضل سے. ہم جب پہلے دن ہم نے جو بات کی تھی ہم اس پہ قائم ہیں. اللہ ہمیں قیامت تک قائم رکھے. تو ہم نے بات اپنی نہیں کی تھی، ہم نے کتاب و سنت کی بات کی ہے. اور کتاب و سنت ایک سدا بہار گلشن ہے جو اپنے عقیدے خود تم نے بنائے، کبھی یادہ روح، کبھی تعلق کے روح، کبھی اب سے روح، کبھی کچھ کبھی نکلی کبھی نہیں نکلی. تو یہ تمہارے خود اختراعی عقیدے ہیں. اور میں نے کہا کہ جس طرح غیر مقلدوں کو 3 طلاقیں نہیں سمجھ آ رہی، عیسائیوں کو تثلیث سمجھ نہیں آئی، اسی طرح ان لوگوں کو اپنا عقیدہ حیات بھی سمجھ نہیں ہے. اب دیکھو اعادہ روح، اس پر بہت زیادہ عبارتیں ہیں، لیکن چند ان کے ذمہ دار حضرات کی عبارات. یہ پہلی عبارت آپ کے پاس ہے مفتی عبدالشکور صاحب ترمذی، جن کو یہ سب اپنا ترجمان مانتی ہیں، بزرگ مانتی ہیں. کہتے ہیں بعد از وفات ہر میت کے لیے بوقت سوال نکیرین ارواح کا اعادہ الی الابدان احادیث سریہ سے ثابت ہے. سن رہے ہو بات؟ 2 باتیں، ہر میت کے لیے یا انبیاء کے لیے؟ ہر میت کے لیے یا انبیاء کے لیے؟ دیکھو پھر حیات النبی کا عنوان رکھنا صحیح ہے؟ ان کا عقیدہ صرف حیات النبی حیات الانبیاء کے بارے یا ہر میت کے بارے میں؟ اس عبارت کو سمجھے. اب تقیہ دیکھیں، بزدل اتنے ہیں کہ اپنا عقیدہ کبھی نہیں بتائیں گے. اب ہر میت کے لیے بوقت سوال نکیرین ارواح کا تعلق یا اعادہ؟ کیا لکھا ہے؟ ارواح کا اعادہ الی الابدان، ابدان کی طرف روحوں کا واپس آنا. آگے ذرا دیکھنا، احادیث جمع کا لفظ ہے اور کم از کم کتنی ہونی چاہیے؟ 3. اب عبدالشکور ترمذی کے حواریوں سے ہماری گزارش ہے کہ غصہ نہ کریں، کم از کم 3 حدیثیں تو لے آؤ یار، کہ مفتی عبدالشکور جھوٹا نہ بنے. مفتی عبدالشکور نے احادیث کہا تو کم از کم 3 احادیث اور ہوں بھی سریہ. لیکن مفتی صاحب یہاں کھڑے نہیں ہوں گے، اوپر نکلیں گے. یہ جب شروع کرتے ہیں نا جھوٹ تو سٹیپ بائی سٹیپ بولتے ہیں. ابھی تو یہ احادیث سریہ ہیں، آگے جمپ لگائیں گے، اسے اور جوش آئے گا. تو خیر احادیث جمع کسی کا کم از کم 3 ہونی چاہیے یا نہیں؟ کم از کم کتنی ہونی چاہیے؟ 3. اب ہم کہتے ہیں مفتی صاحب کے ہم نواؤں کو کہ خدا کے لیے مفتی صاحب کو جھوٹ کے الزام سے بچانے کے لیے 3 احادیث صحیحہ اور ہوں بھی سریہ ہر میت میں روح لوٹ آنے کی وہ پیش فرما دیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ مفتی عبدالشکور سچا آدمی تھا، کذاب آدمی بزا آدمی نہیں تھا. نہیں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے رسول اللہ پہ. جو من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اگر اب شکوری حواری یہ 3 احادیث صحیحہ پیش نہیں کرے گا تو عبدالشکور کو پھر ہم مفتی نہیں کہیں گے، مفتری کہیں گے. مفتری علی الرسول. میں خدا کی قسم مجھے تعجب آتا ہے کہ ان لوگوں کا میں تو یہ سمجھتا ہوں قیامت پر بھی ایمان نہیں ہے.
اور یہ ایسے بے حیا ہیں، یہ نہیں ہے کہ چھوٹے بڑے، چھوٹے میاں بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ پہلے کہاوت تھی، اب یہ کہاوت الٹی ہو گئی ہے۔ ان کے بڑے ہوں چھوٹے ہوں جب جھوٹ بولتی ہیں ذرا خدا کا شرم نہیں آتا اور ذرا مخلوق کا حیا ان کو نہیں آتا۔ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے یہ پڑوسی پیر عزیز الرحمان یہ وہاں بخاری کی قبر پہ کان لگاتا ہے، جی امام بخاری نے اجازت دے دی ہے حدیث کی، ہے بئی بانا دجال من الدجاجلہ۔ تو خیر، اور جب وہ پھنسیں گے تو ہم تو صرف نبی پاک کے سما کے کہنے، تو بخاری کی قبر پہ تو حدیث کی سنا کر پوری بابی ہی کہا حدثنا بھلا تو سند حاصل کر رہا ہے، یعنی اب یہ مردوں سے سبق بھی پڑھتی ہے، مردوں سے اسباق بھی جاری ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ حضرت فاروق اعظم تو وہ کہہ رہے ہیں، ارمان کر رہے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یبین لنا ابواب الربا، کہ سود کے مسئلے پوچھنے تھے، اللہ کے محبوب سے موت آئی اور موت آئی، اب نہیں پوچھے جا سکتے۔ حضرت صدیق حضرت نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں، بخاری میں حدیث ہے، اسی بخاری میں عورت آئی اور مسئلہ پوچھا، سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کل آنا۔ اس نے کہا اگر کل میں آؤں ولم اجد کا کاننا ہاتھ ترید الموت، کل میں آؤں اور آپ پہ موت آ گئی ہو پھر میں کس سے پوچھوں؟ تو آپ نے فرمایا فاتی ابا بکر، پھر ابو بکر کے پاس آنا رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ چند چبل سے یہاں سے گئے، یہ آپ کا بڑا چوڑا بدتی پیر، اور وہ وہاں سے چند نفاق المدارس کے یہ اکٹھے ہو کے گئے جی امام بخاری سے صحیح بخاری پڑھنے، بابی ہی کالا حدثنا، اور پھر آوازیں بھی آ گئی، بخاری نے اجازت بھی دے دی، تو ہے تمہاری دیوبندیت پر اور افسوس ہے تمہارا اپنے آپ پر اسلام کا خامخواہ لیبل لگانے پر۔ اچھا اب دیکھیں 354 نیز فرماتی ہیں اس مرنے والے مومن کی روح اس کے بدن میں لوٹائی جاتی ہے۔ کس کی بات ہے؟ روح لوٹانے کی یا تعلق کی؟ اور دو فرشتے اس کے سامنے آتی ہیں، ہدایت الحیران صفحہ 355۔ مزید فرماتی ہیں جب حسب تصریحات سابقہ جملہ اموات، حسب تصریحات سابقہ جملہ صرف انبیاء، صرف نبی پاک علیہ السلام، کون؟ جملہ اموات، سب مردوں کے لیے بعد از وفات بوقت سوال اعادہ روح احادیث صحیح سے ثابت ہے۔ پھر احادیث صحیح سے پہلے سریہ اب صحیح سے ثابت ہے، تو پھر انبیاء کے اجساد مبارکہ میں اعادہ ارواح کا عام قاعدہ کے برخلاف کس دلیل سے انکار کیا جاتا ہے؟ یہ بھی مفتی صاحب کی ایک مذہبی دہشت گردی ہے۔ اب جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ صرف ایک حدیث لاؤ، صرف ایک حدیث کہ انبیاء کی ارواح ان کے اجساد مبارکہ کے اندر موجود ہیں وفات کے بعد، اس پہ صرف ایک حدیث لاؤ، تو ان بیچاروں کے پاس کوئی حدیث موجود نہیں۔ اب دوڑیں گے کس کی طرف؟ جی عام مردوں کے لیے روح آتی ہے تو انبیاء کے لیے بھی، تو پھر عام مردوں کو بنایا نا بنیاد، تو ہم کہتے ہیں پھر دو رنگی چھوڑ دو نا، پھر عام مردوں کی پہلے ثابت کرو۔ بھئی دیکھو انبیاء کا اعادہ روح کی بنیاد کیا ہے؟ کہ عام مردوں کی ارواح لوٹتی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ جب عام سے شروع کرو تو اس پہ بات ہی نہیں کرتے، حیات الانبیاء حیات الانبیاء، بھئی حیات الانبیاء پہ تو تب بات ہے، وہ تو فرع ہے، اصل تو حیات عام موتا کی ہے۔ دیکھیں ان کے نزدیک جو اصل حیات ثابت ہے وہ عام موتا کی روحیں لوٹتی ہے، اس پر قیاس کر رہا ہے انبیاء کو۔ تو پھر پہلے اصل پہ گفتگو ہونی چاہیے یا فرع پر؟ پہلے گفتگو ہونی چاہیے اصل پر،
فرا پر گفتگو بعد میں، کیونکہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ انبیاء کی ارواح کے ابدان ہونے میں کوئی ضعیف حدیث بھی کوئی نہیں ہے جو صریح ہو کہ انبیاء کی روح ابدان میں ہوتی ہیں۔ اس لیے مفتی صاحب تھوڑا سا ٹیکا لگا رہے ہیں کہ اجساد مبارکہ میں انبیاء کے اجساد مبارکہ میں اعادہ ارواح کا عام قاعدہ کے برخلاف کس دلیل سے انکار کیا جاتا ہے؟ ہدایت الحیران صفحہ 369۔ اگلی عبارت ہے، فرماتی ہیں اعادہ روح کا حیات جسمانی کا دوام و استمرار۔ اس پر ذرا لگاؤ نشانی۔ اعادہ روح کا حیات جسمانی کا دوام و استمرار، دو باتیں، ایک تو اعادہ حیات جسمانی کا معنی یہ کر رہا ہے کہ روح بدن میں ہو، حیات جسمانی کا معنی یہ کر رہا ہے کہ روح بدن میں ہو، اعادہ روح کا حیات جسمانی کا دوام و استمرار۔ اس گزارش کے پیش نظر ان احادیث سے قدر مشترک کے طور پر حضرت کے لیے روزہ اطہر میں، اچھا یہ دیکھو اعادہ روح کا حیات جسمانی کا آگے کیا لکھا ہے؟ دوامو، یہ اعادہ عارضی ہے یا دوامی ہے؟ پیچھے ماسٹر کہہ رہا تھا روح عام کی نکل جاتی ہے، اور یہ کیا کہہ رہا تھا؟ دوامو استمرار۔ اس کو بھی ذہن میں رکھ لو۔ اب تو کے لیے روزہ اطہر میں، اب خدا کے لیے اس عبارت کو اچھی طرح دیکھو، دائمی طور پر اعادہ روح، دائمی طور پر اعادہ روح یا تعلق، دائمی طور پر اعادہ روح اور جسمانی حیات کے دوام و استمرار کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ تو کیا عقیدہ ہے ان کا کہ آپ کی روح مبارک آپ کے جسد اقدس کے اندر موجود ہے؟ یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ اس عبارت میں یہ ہے یا نہیں؟ لیکن بزدل کبھی یہ تحریر دینے کے لیے تیار، ابا جی لکھ گیا اور یہ عبدالشکور کے بھی باغی بن گئے، اور یہ عقیدہ کبھی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اس عقیدہ پر۔ تو اب دیکھیں اپنی عوام کو بھی کتنا دھوکہ دیا، کبھی تعلق، کبھی کچھ، تو معلوم ہوتا ہے کہ آل حق اشاعت التوحید و سنہ کے دلائل اتنے وزنی ہیں کہ اب ہمارا فریق مخالف اپنے عقیدے بدلنے پہ تیار ہو گیا ہے کہ انہوں نے لکھا اعادہ دائماً مستمرن، دوام، استمرار۔ اب نہ دوام رہا نہ استمرار رہا، اور اب انشاءاللہ 2 سال اور گزرنے دو، یہ اور یو ٹرن لیں گے اور پیچھے آئیں گے۔ تو عقیدہ وہی ہے جو مرزا قادیانی کی طرح ہر دن بدلتا رہے۔ ان کے عقیدہ چینج ہو رہا ہے، لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو ہمارا عقیدہ نہیں مانتا وہ اہل سنت نہیں۔ بھائی تمہارا عقیدہ تو روزانہ بدل رہا ہے۔ اہل سنت کی پوری قلم اٹھائی ہوئی ہے۔ آگے دیکھیں، نیز فرماتے ہیں انبیاء غیر انبیاء، اس عبارت کو ذرا دیکھنا، انبیاء صرف انبیاء یا انبیاء غیر انبیاء؟ سب کے لیے اعادہ ارواح الی الابدان احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ آگے، اس تسلیم شدہ حقیقت کے پیش نظر جس کا ذکر اوپر ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہداء کے اجساد میں ان کی ارواح موجود ہوتی ہیں، شہداء کے اجساد میں ان کی ارواح موجود ہوتی ہیں، اور روح کے موجود ہونے کی وجہ سے ان کا جسم زندہ اور ان کو جسمانی حیات حاصل ہے۔ کچھ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جسمانی حیات کا کیا معنی کہ روح جسم کے اندر، اور ارواح شہداء بھی جنت میں نہیں ہے بلکہ جسم کے اندر ہیں۔ اب یہ بزدل بتاتے ہیں جی، ہاں یہ چھپاتی ہیں۔ حیات انبیاء ترمذی صفحہ 121۔ اب آیا جوش، پہلے آپ نے پڑھا تھا احادیث
سریہ، پھر احادیث صحیح، پھر اب آیا بابا کہتا ہے اوپر احادیث متواترہ سے ثابت ہو چکا ہے۔ میرا خیال ہے مفتی صاحب کو متواتر کی تعریف بھی نہیں آتی، اس نے سمجھا وہی صحیح ہے متواتر ہے۔ اوپر احادیث متواترہ سے ثابت ہو چکا کہ قبر میں جسد کی طرف روح کو لوٹایا جاتا ہے۔ آگے وہ حدیث متواتر کہاں ہے؟ جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ سارا زور ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا؟ اچھا یہ لوگ اتنا اللہ کے نبی پہ جھوٹ بولتے ہیں، خدا کی قسم اتنے، وہ پرانے وزاق کذابین بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ محمد بن مروان سدی جیسا بے ایمان بھی اتنا جھوٹ نہیں بولتا تھا جتنے یہ کذاب اور سدی کی روحانی اولاد ہے۔ اب آپ دیکھیں پہلے احادیث سریہ، پھر احادیث صحیح، پھر احادیث متواترہ، اور حدیث متواترہ نکلی کہاں ہے؟ یہاں پر بھی جمع کم از کم 3 متواتر پیش کرنی چاہیے یا نہیں؟ تب عبد الشکور کا ایمان ثابت ہوگا، نہیں تو یہ مفتی نہیں، یہ مفتری ہے، اور اس نے رسول اللہ پہ جھوٹ بولا، حدیث پر جھوٹ بولا ہے، کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ اس کو تم حضرت اقدس کہتے ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یا پوری شکوری پارٹی اور للڑ جرأت کریں اور متواتر کی تعریف کر کے کہ جس کو تم متواتر سمجھتے ہو 3 چھوڑو یار 1 پیش کر دو، کہ محدثین نے جو تواتر کی تعریف کی ایسی سند لاؤ اور اس پر تواتر کو منطبق کر کے دکھاؤ۔ صرف 1 حدیث لانا تمہارا کام ہے اور منہ مانگا انعام دینا ہمارا کام ہے، نہیں تو پھر عبد الشکور کو کذاب ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ متواتر واجبہ، اور نکالا کیا؟ پنجابی میں کہتے ہیں پٹا پہاڑ، تو نکلی بات بھی کچھ ہے نہیں۔ نکلا کیا؟ ایک منہال ابن عامر جو منکر تکذیر ہے وہ نکلا، اور ایک ابو معاویہ جس کو ماسٹر اکاڑوی نے لکھا ہے کہ خبیث قسم کا رافضی تھا۔ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ماسٹر کی تجلیات صفدر ہے۔ اور ایک زازان جس کو مولانا سرفراز نے کہا فی ہے تشیع ان، یہ ادھا پونا شیعہ تھا، تھوڑا سا شیعہ تھا۔ ہاں اب یہ ہے حدیث متواتر، اور حدیث بھی نہیں احادیث۔ یہ لوگ، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کتنے بد دیانت لوگ ہیں، اور طالب علموں کے ساتھ کتنا ظلم کرتے ہیں، اور عوام کے ساتھ کتنا ظلم کرتے ہیں، جھوٹ بول بول کر۔ اب مفتی عبد الشکور کو پتہ نہیں تھا کہ جھوٹ ہے؟ یہ لوگ جھوٹ بولنا مذہب کی خاطر ثواب سمجھتی ہے، اس لیے جھوٹ بولتی ہے۔ یہ اب دیکھو، اب ہے جناب اگلا بزرگ ہے زاہد الحسینی، اس کی کتاب بھی تقریضوں سے پر ہے، اور یہ امام الزاہدین پروفیسر زاہد الحسینی اٹک والے بزرگ۔ ہاں کوئی اٹک والے بیٹھے ہیں، ناراض نہ ہوں، آپ کے ایریے کے بزرگ ہیں۔ اب ذرا دیکھنا، اس کی کتاب کا نام اس نے رکھا رحمت کائنات، اور یہ جو رحمت کائنات کتاب ہے اس کے بارے میں اس نے لکھا کہ ایبٹ آباد میں اپنے مکان پہ سویا تھا بین النوم والیقظہ، بین النوم والیقظہ، کچھ سو رہا تھا کچھ جاگ رہا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ تیری کتاب کو ترتیب دے کر میں انبیاء کی مجلس میں پیش کروں گا۔ میں نے کہا باقی چیزیں تو بعد میں رہی، لیکن ایک بات ثابت ہو گئی کہ اس میں ایمان کی رتی بھی نہیں تھی۔
اگر کچھ بھی ایمان ہوتا نا تو کچھ جاگ رہا تھا، بین النوم والیقظہ، اور بیداری کچھ تو بیدار تھا، اور رسول پاک کی ملاقات بھی ہوئی، زیارت بھی ہوئی۔ تو اگر ایمان ہو اور رسول اللہ کی زیارت ہو تو آدمی کیا بنتا ہے؟ صحابی۔ من لقی النبی بالایمان، جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے وہ صحابی ہے۔ لیکن یہ بدبخت رسول پاک سے ملا بھی صحابی نہیں بنا، تو معلوم ہوتا ہے کہ سرسوں کے دانے جتنا ایمان بھی اس کے سینے میں نہیں تھا۔ اچھا، اب انبیاء کی مجلس میں پیش کرنا، کیا پتہ سب انبیاء کا اجماعی فتویٰ اس کے خلاف آنے والا ہو، کیونکہ انبیاء کا عقیدہ تو وہ ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت، یہ اجماعی عقیدہ انبیاء کا۔ تو میرا خیال ہے اسی زید الحسینی کے پر اجماعی فتویٰ کوئی آنے والا تھا کہ قیامت کے دن سب کہیں کہ یا اللہ اس سے بڑا کذاب ہماری پچھلی امتوں میں بھی نہیں گزرا، تو یہ کذاب گزرا ہے۔ تو یہ ہے زاہد الحسینی صاحب۔ روح کا بدن کی طرف قبر میں لوٹایا جانا، آگے ذرا دیکھنا کیا لگتا ہے بابا؟ انبیاء کے لیے یا صرف امام الانبیاء کے لیے یا شہداء کے لیے؟ کس کے لیے؟ سب مردوں کے لیے۔ تو میری بات نکلی یا نہ نکلی؟ جھگڑا کس کا ہے؟ حیات الاموات۔ اس لیے مسئلے کا عنوان نہ بدلو، مسئلے کا عنوان رکھو الحیات والممات، حیات الاموات۔ یہ کیا حیات النبی، حیات انبیاء، یہ تو ہر کافر کے لیے بھی وہی حیات مانتے ہیں جو حیات اللہ کے نبی کے لیے مانتے ہیں۔ تو پھر عنوان نہ بدلو، اور اس کا خیال رکھو ان کو عنوان بدلنے دو نہیں۔ آج کے بعد مسئلہ کیا ہوگا؟ حیات حیات الحیات والممات، الحیات والموت، مسئلے کا عنوان ہی یہ ہے۔ اب دیکھو مردوں کے لیے صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اب زید الحسینی کے وارثوں پہ ضروری ہے کہ بابا جی نے لکھا ہے احادیث۔ کیا لکھا ہے؟ احادیث۔ اور معلوم ہوگا میرا خیال ہے وارثوں کو کہ احادیث جمع کا صیغہ ہے، اور کم از کم کتنے ہوتے ہیں جمع کے؟ 3۔ تو 3 صحیح حدیثیں پیش کرنی چاہیے یا نہیں؟ اور اگر زید الحسینی کے وارث 3 صحیح حدیثیں صریح پیش نہ کر سکے کہ سب مردے قبروں میں زندہ ہیں اور سب کی ارواح لوٹا دی گئی، تو زید الحسینی کا پھر بنے گا، کیا بنے گا؟ افتراء علی الرسول۔ کس پر جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ کے رسول پر۔ اور جو رسول اللہ پہ جھوٹ بولے اس کو محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں کذاب، محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں کذاب دجال۔ تو 2 صورتیں ہیں، یا تو زید الحسینی کے وارث 3 حدیثیں لائیں صحیح سند کے ساتھ کہ سب مردوں کی ارواح بدن میں لوٹ آئیں، یا پھر مانے کہ ابا جی علیہ ما یستحقہ دجال بھی تھا، کذاب بھی تھا، اور رسول اللہ پہ جھوٹ بول کے گیا ہے۔ اور اس سے بڑا کون گستاخ رسول ہوگا جو اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولے اور پھر جھوٹ اس کتاب میں لکھے جس کتاب کا نام بھی رحمت کائنات۔ کہتے ہیں یہ وہ بابرکت کتاب ہے جس کو آدمی پاس رکھے نا تو زیارت نصیب ہوتی ہے۔ واہ واہ۔ فرماتے ہیں ایک آدمی کے دفن کے بعد جب کفن چوروں نے اس کی قبر کھودی تو وہ زندہ ہو کر بھاگ آیا۔ پہلے تو کہہ رہا تھا اچھا خیر کوئی نہیں، بزرگ ہیں۔ پھر کافی زمانہ زندہ رہا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دیا، اس کا نام مالک تھا۔ تو المسلک المنصور میں میں نے ایک بات لکھی، میں نے کہا اہل بدعت علماء ذرا غور کریں کہ اگر مردے یوں واپس آئیں تو باحیاتی بیواؤں کا کیا مسئلہ ہوگا؟ وہ آگے شادی کر سکتی ہیں یا نہیں؟
اب مردے تو واپس آ رہے ہیں، وہ بیچاری عدت گزار کے آگے نکاح کرے، ایک خامد وہ اور پچھلا بھی تشریف لے آئے۔ اسی طرح وراثت کے مسائل بھی، تو میں نے کہا اس پہ مفتیان کرام بیٹھ کے غور کرو کہ متوفا عنہا الزوج کا اب مسئلہ شادی کا کیا بنے گا، تو پچھلے خامد بھی آ رہی۔ بالکل یہ ویسے ایک بات ماننی پڑے گی، بات اس آدمی نے دلیری سے کی، عبدالشکور نے بھی۔ دیکھو نا، مسلک جو ہو تو اس کو آدمی ذرا بہادری سے پیش کرے، یہ تو نہیں بالکل لفظ کو سخت نہ نکل جائے، ویسے بھی اثر کا وقت گزر گئی ہے، تو دلیر ہو کے بہادر ہو کے پیش کرنا چاہیے۔ مسئلہ بھی یہ ہے، اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ، اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ ہی، جب حیات روح لوٹ آئی تو پھر بھاگنا کون سا مشکل ہے، پھر اٹھنا کون سا مشکل ہے، پھر بیوی کے ساتھ جماع کرنا کون سا مشکل ہے۔ تو اگر اس کو بیٹا مل گیا، جب روح لوٹ آئی تو ہر چیز ثابت ہو گئی۔ مولانا سرفراز کہہ رہا تھا ناف تک روح آتی ہے، میں نے کہا زید الحسینی کہہ رہا ہے کہ بیٹا بھی ہوا ہے، تو معلوم ہوتا ہے روح نیچے آ گئی تھی۔ اگر ناف تک روح ہو تو بیٹا جننے کی تو صلاحیت نہیں ہو سکتی۔ فوق السرہ اگر روح ہو، کو سمجھ آئیے بات آپ کو، فوق السرہ روح ہو تو اولاد تو نہیں پیدا ہو سکتی نا بھائی، یہ تب ہے کہ روح کی الہ، اس لیے تسکین و صدور کی بھی اصلاح کر لو۔ ہاں آگے کافی اس کا نام مالک تھا، تو میں نے لکھا وہاں، بڑا شور انہوں نے کیا، میں نے کہا کہ یہ زید الحسینی وغیرہ اسی مالک کی اولاد میں سے وہی نسب چل رہا ہے جو مردے کی واپسی پر پیدا ہوا تھا۔ یہ ہے قطعی دلائل، شٹلیات واقعات، کوئی کدھر منامات لیے، کوئی کدھر سے۔ اب ہے جناب ماخذ نمبر 3، یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ عنوان کا خیال رکھو، باقی اس طرح ہے کہ اس پر تفصیلی حوالہ جات اکابر کا باغی کون آخر میں نے جمع کر دیے، اس میں جو ساتھی مزید لکھنا چاہے لکھ سکتا ہے۔ یہ تو 200 کے بھی قریب عبارتیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، وہ وہاں اکابر کا باغی کون میں بھی ساری نہیں لکھی، کچھ لکھی ہے ان کے ذمہ دار کی۔ سید نور الحسن شاہ صاحب فرماتے ہیں پھر مسئلہ حیات موتا کا ہے، پھر مسئلہ حیات نہ حیات النبی کا، مسئلہ حیات موتا کا ہے نہ حیات النبی کا۔ عام طور پر اس مسئلہ پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا عنوان حیات النبی، حیات الانبیاء، مثلا علامہ خالد محمود کی مدارک الاذکیاء، اس عنوان سے عام طور پر بحث کا رخ حضرات انبیاء کرام خصوصاً نبی کریم کی طرف غلط طور سے پھر گیا، حیات النبی کی بات چھڑ گئی اور حضور کریم کی ذات پاک بارز بحث میں آ گئی ہے، حالانکہ بحث اصلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی نہیں بلکہ حضرات انبیاء کرام اور شہداء، اولیاء، حتیٰ کہ عام مسلمانوں کی حیات بھی نہیں، دراصل بات تو ہے عام موتا کی حیات کی۔ بات کیا ہے؟ عام موتا کی حیات کے متعلق، جن میں، اگلا ذرا جملہ سننا، جن میں کفار، مشرکین، منافقین تک شامل ہیں۔ لہذا اگر موتا زائر کا سلام سنتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام عام موتا زائر کا سلام سنتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام سمائے سلام جواب میں باس و کلام کیوں فضول اور نامعقول نہ ہوگا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سما عند القبر پر ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سما عند القبر پر ایک بھی صحیح حدیث، اور حضرات انبیاء کے سما عند القبور پر کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے۔ امام الانبیاء کے لیے من صلی علیہ پیش کرتے ہیں من گھڑت، لیکن حضرات انبیاء عند القبور سے ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دیے پھرتے ہیں سمائے انبیاء سمائے انبیاء سمائے انبیاء، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ نہ حدیث ہے نہ آیت، تو انہوں نے کہا اجماع اور اجماع۔ ہم کہتے ہیں اجماع چھوڑو، 4 اماموں میں سے بلکہ ان کے شاگرد 3ری صدی تک کوئی ایک مسلم امام پیش کر دو جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے رسول قبر پہ سلام سنتی ہے، صرف ایک پیش کر دو۔ اجماع۔ امام احمد کا فرمان ہے کہ ہر کذاب اور جھوٹا جب پھنس جاتا ہے اور دلیل کوئی نہیں ہوتی تو کہتے ہیں الاجماع علی ھذا، الاجماع علی ھذا۔ تو یہ بات تو چونکہ انبیاء، امام الانبیاء کے سبا پر بھی کوئی حدیث موجود ہو نہیں، صحیح ہو نہیں، من صلی علیہ پر بات آئے گی نری من گھڑت اور موضوع علی رسول اللہ۔ تو اب انہوں نے یہ سمجھا، یہ بیچارے کبھی جاتے ہیں جب عام سنتے ہیں تو نبی پاک بھی سنتی ہیں، جب عام مردے سنتے ہیں تو نبی پاک بھی سنتے ہیں، اور جب ہم ان سے کہتے ہیں بھئی عام سے گفتگو کرو، گفتگو کرتے ہوئے مرتے ہیں، اور پھر کہ حیات النبی حیات النبی، تو یعنی عجیب ان کا دھوکہ اور فراڈ ہے کہ یہاں اب لکھ گئے کہ یہ عنوان بھی حیات النبی کا غلط ہے، حیات انبیاء کا، بلکہ عنوان کیا ہونا چاہیے؟ حیات بولو۔ اور نور الحسن شاہ صاحب کی یہ کتاب کا نام بھی ہے حیات الاموات، حیات الاموات، اس لیے اس نے مانا اتنی بات کم از کم صحیح کی۔ تو جہاں تک یہ دوسرا مسئلہ تھا روح جسم میں ہے یا نہیں، میں نے آپ کو اپنا عقیدہ بتایا اور ان کا عقیدہ بتایا کہ ان کا کیا عقیدہ ہے۔ اب ہے تیسرا نقطہ جو مابین نزاع ہے، اس پر فریق مخالف میں نے اپنی بات کر دی کہ عادتاً کسی میت میں صلاحیت سماع نہیں ہے، بس اتنی بات، صاف سی بات ہے۔ اب ان کی ذرا سنو، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب فرماتی ہیں ادراک و شعور، فہم و سماع، کتنے لفظ ہیں؟ ادراک، ادراک، ادراک سمجھتے ہیں کانوں کا سننا، آنکھوں کا دیکھنا، ناک کا، زبان کا اور لمس۔ پہلے تو مسئلہ تھا سننے کا، اب ان کو کہو بابا جی لکھ رہا ہے ادراک، آئندہ یہ مسئلہ بھی چلاؤ مردے سونگتے ہیں کہ نہیں، مردے ٹٹولتے ہیں کہ نہیں۔ او بزرگوں، ہاں ادراک، ادراک میں سونگنا بھی ہے، چکھنا بھی ہے، لمس بھی ہے۔ ہاں بابا ادراک و شعور، فہم و سماع میں مردے اور زندے برابر ہیں، مردے اور زندے برابر ہیں۔ بہت دلیر تھا بھائی، بڑا بہادر آدمی تھا، بڑا بہادر مولانا سرفراز صاحب بڑے بہادر آدمی تھے کہ صاف نس قطعی کا مقابلہ کیا، اللہ کے صریح فرمان کا مقابلہ کیا۔ اللہ نے فرمایا ما یستوی الاحیاء والل، اور وہ عدم تساوی ادراک میں ہے، سمو آئے گا انشاءاللہ کہ مردہ زندہ ادراک میں برابر نہیں۔ اور کمال ہے شیخ الحدیث تیرے جگرے کی، تو کیا کہتا ہے؟ ادراک، فہم و شعور، سماع میں زندہ اور مردہ برابر ہیں۔ ماشاءاللہ ہے، اللہ نے فرمایا اموات غیر احیاء۔ کمال کے بہادر ہیں مولانا نور الحسن شاہ صاحب کہ اللہ کا مقابلہ کر کے کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اموات غیر احیاء، مولانا فرماتے ہیں حیات الاموات۔ بہادری یوں ہونی چاہیے
اب ہمیں سمجھ آئی جی اکابر اکابر کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے اکابر جب ہم قرآن پیش کرتے ہیں اکابر معلوم ہوتا ہے ان کے اکابر اتنے دلیر ہیں کہ وہ خدا کا بھی مقابلہ کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اموات غیر احیاء، اور بزرگ نے کتاب لکھ ماری حیات الاموات۔ اللہ فرماتے ہیں لا تسمع الموتى، مولانا سرفراز نے بازو ٹھوک کے لکھا سماع الموتى، قرآن کہتا رہے لا تسمع الموتى، اس نے کہا میں خدا کا مقابلہ کروں گا، انک لا تسمع الموتى کے مقابل سماع الموتى۔ اب اللہ نے فرمایا ما یستوی الاحیاء ولل اموات، مولانا سرفراز صاحب لکھ رہے ہیں کہ ادراک، شعور، فہم و سماع میں مردے اور زندے برابر ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، مولانا سرفراز صاحب لکھتے ہیں رأیها رأی النساء۔ یہ ایمان سے بتاؤ خدا کا مقابلہ ہے یا نہیں؟ قرآن کا مقابلہ ہے یا نہیں؟ سری قرآن کے مقابل۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں بڑے دلیر ہیں بھائی، ما اشجا اہم، بڑے دلیر ہیں، بڑے واہ 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 مولانا سرفراز زندہ باد، مولانا نور الحسن شاہ صاحب زندہ باد، تم نے مقابلہ کر کے دکھایا، اشاعتیوں کے خلاف کھڑے ہو کر تم نے قرآن کا بھی مقابلہ کر دکھایا اور سیدھا سامنے آگے۔ خدا ان کے متوسلین کو ہدایت دے۔ یہ ڈٹے ہیں اکابر، ادراک و شعور، فہم و سماع میں مردے اور زندہ برابر ہیں۔ اصل گر کی بات ہی یہی ہے، اصل گر کہتے ہیں قانون، اور گرو کہتے ہیں ہندوؤں کے پنڈت کو گرو، تو پتہ نہیں لفظ گر ہے گرو نہیں ہے، زندہ برابر ہے۔ اصل گر کی بات ہی یہی ہے، جیسا کہ اس پر بے شمار حوالے عرض کر دیے گئے۔ تو یہ سماع عادی کے قائل ہیں یا نہیں؟ سماع عادی کے قائل ہیں یا نہیں؟ اس پر بے شمار حوالے عرض کر دیے گئے، سماع موتا۔ اس لیے ہمارے جو لوگ کہتے ہیں نا فرو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معذور ہیں بیچارے، انہوں نے مطالعہ ہی نہیں کیا، انہیں پتہ ہی نہیں، انہوں نے بھی اسی میں الجھے ہیں، جسم مثالی تھے برزخ کی حدود فلا فلا، بھائی وہ بات نہیں، یہ مسئلہ ہے، یہ 3 پوائنٹ۔ اب دیکھو نیز فرماتے ہیں تمام مردے، کیا ہے؟ تمام مردے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لو، مولانا سرفراز کا یہ قانون خود سماع الموتى میں لکھا ہے کہ اگر کسی عالم کی عبارت استدلال کے طور پر پیش کی اور اس کی تردید نہ کی تو یہ پیش کرنے والے کا مذہب سمجھا جائے گا۔ یہ اسی کتاب میں یہ عبارت انہوں نے پیش کی ہے نواب صدیق حسن خان کی، اور خود اس پر کی ہے تصدیق، خود تصدیق کی اور اس کو استدلال میں پیش کیا۔ تو کہتے ہیں تمام مردے، اہل حدیثوں کا مسئلہ بھی سمجھو، اور مولانا سرفراز، میں نے کہا کہ یہاں پر سب کٹھے، سب کا ایک نظریہ ہے، تمام مردے مومن ہوں یا کافر، کیا لفظ ہے؟ تمام مردے مومن ہوں یا کافر، آگے حصول علم، شعور، ادراک، سماع، عرض اعمال اور زیارت کرنے والے کے سلام کے جواب لوٹانے میں برابر اور یکساں ہیں۔ ان امور کی تخصیص بعض حضرات انبیاء کرام اور صلحاء کے ساتھ ہی نہیں ہے، یہ انبیاء کا مسئلہ نہیں، صلحاء کا مسئلہ نہیں، بلکہ ہر کافر مردہ اس پہ بھی اعمال پیش ہوتی ہے، اور وہ بھی سنتا بھی ہے، ادراک بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یہ اب ہیں شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب جامعہ امدادیہ کے بانی، اور
جامع امدادیہ کے شیخ الحدیث اور بانی مولانا نذیر احمد صاحب فیصلہ بادی فرماتی ہیں جو حضرات سما کے قائل ہیں، جو موتا میں صرف انبیاء کے سما، وہ موتا میں صرف انبیاء کے سما کے قائل نہیں، یہ لفظ ہے وہ، جو حضرات سما کے قائل ہیں وہ موتا میں سے صرف انبیاء کے سما کے قائل نہیں۔ عبارت دیکھیے، موتا میں سے، تم کوئی بھی نہیں سمجھے، نہ لکھنے والا سمجھا ہے، موتا میں سے انبیاء، تو انبیاء کو کس میں شمار کر رہا ہے؟ موتا۔ اس کو ذرا خیال رکھنا کہ انبیاء موتا کا فرد ہیں یا نہیں، یہ خیال رکھنا۔ یہ سمجھ اس کو بھی نہیں ہے میں کیا لکھ رہا ہوں، سمجھ گئے یا نہیں؟ موتا میں سے صرف انبیاء کرام کے سما کے قائل نہیں، بلکہ فاسقوں اور کفار تک کے سما کے قائل ہیں۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ نیک کو بد ثبوت سما میں سب برابر ہیں، نیک کو بد ثبوت سما میں سب برابر ہیں۔ اب ذرا دیکھنا ہے، توجہ ہے آپ کی میری طرف، اور عبارتیں وہ ادھر سے لکھو، اکابر کا باغی کون، توجہ میری طرف۔ ان حضرات کے نزدیک ہر کافر کی روح بدن میں، ہر مشرک کی روح بھی بدن میں، سارے کافر ان قبروں میں زندہ، اور زندہ بھی کیسے کہ ان کی ارواح اجساد میں موجود ہیں، اور کافر مومن نیک بد سننے میں سب برابر ہیں، سب سنتے ہیں، عرض اعمال سب پہ ہوتی ہے، ادراک شعور فہم و سما میں زندے اور مردے برابر ہیں، اور اس میں انبیاء کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اب ذرا آپ جج ہیں، آپ ذرا فیصلہ کریں کہ اگر کافر کی بھی روح بدن میں، نبی کی بھی روح بدن میں، تو پھر یہ فضیلت بنے گی؟ جی، پھر انکار کرنے والا گستاخ کیسے بن گیا؟ کافر کی روح بھی بدن میں، نبی کی روح بھی، اچھا کافر بھی سنتا ہے ان کے عقیدے کے مطابق، اور نبی بھی سنتا ہے، تو پھر جو کہے کہ سما نہیں، وہ گستاخ یا فضیلت انبیاء کا منکر تو تب ہوتا کہ یہ انبیاء کی خصوصیت ہوتی۔ تو جب ابو جہل بھی سن رہا ہے اور امام کائنات بھی قبر پہ سنتے ہیں اور ابو جہل بھی سنتا ہے، تو پھر انبیاء کی کوئی تخصیص نہ ہوئی، انبیاء کا کوئی خصوصی مقام اگر فضیلت ہوتی تو ابو جہل اس میں شریک کیوں نہیں بولتے؟ اس میں شریک نہ ہوتا۔ روح کا جسم میں ہونا اگر کوئی فضیلت ہوتی، کوئی کافر اس میں شریک نہ ہوتا، اور موت کے بعد سننا اگر کوئی فضیلت کے باب سے ہوتا تو پھر کافر کبھی بھی موت کے بعد نہ سنتے۔ تو ان کے نزدیک جب کافر مومن نبی غیر نبی سننے میں برابر ہے، تو پھر اگر کوئی سما کا انکار کرے وہ بے ادب اور گستاخ کیسے؟ بے ادبی گستاخی تو تب ہو کہ انبیاء کی کوئی خصوصیت ہو، اس کا کوئی انکار کرے۔ تو جب سما غیر سما میں کافر مومن نبی ولی سب برابر، اعادہ روح میں سب برابر، اور اس قبر کی حیات میں نبی اور کافر میں ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر یہ پراپاگنڈا کرنا او جی یہ نبی کے فضائل نہیں مانتے، یہ نبی کی شان نہیں مانتے، اور ان کو کہو فراڈیو، دہشت گردو، کم از کم اتنی بات کرو کہ جب تمہارے نزدیک ہر کافر قبر میں زندہ ہے، ہر کافر سنتا ہے اور فرق بھی کوئی نہیں، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ کوئی انبیاء کا امتیاز نہیں، تو پھر انکار پر گستاخ اور بے ادب کیسے بن گئے؟ اگر سننے یا اعادہ روح میں کوئی فضیلت ہوتی تو کافروں کے لیے بھی یہ فضیلت ثابت ہوتی؟
اگر فضیلت کا مقام ہوتا تو صرف انبیاء کے لیے یہ چیز ہوتی اور غیر انبیاء کے لیے نہ ہوتی، جبکہ ان کا عقیدہ سب کے لیے ہے ایک۔ تو یہاں تک آپ نے سمجھ لیا میں نے جو بات شروع کی تھی کہ ما بہن نزاع کیا ہے۔ پہلی بات پہ آ جاؤ، اب سبق کا بالکل مختصر خلاصہ کہ ما بہن نزاع میں کتنی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 حقیقت موت، ہمارے ہاں متعین، ان کے نظریے کتنے ہیں؟ 3۔ اور نمبر 2 اعادہ روح بدن انصری کے اندر، یہ صرف انبیاء کے لیے، شہداء کے لیے، بلکہ لکل الاموات، ہمارے نزدیک کسی کی روح اس بدن میں نہیں، اور تعلق کے تصرف بھی بدن کے ساتھ تصرف، آج کل انہوں نے تعلق کے بھی کئی نئے نام رکھے ہوئے، اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ ایسا تعلق جس سے جسم میں قیام و قعود اور ادراک دنیاوی پیدا ہو جائے، ایسا کوئی تعلق بھی موجود نہیں ہے۔ یزیل عنہ اسم الموت اسم المیت، ایسا کوئی تعلق بھی موجود نہیں، یا وہ حالت جو موت سے ابانہ کی حالت ہوئی تھی وہ حالت قیامت تک پھر برحال نہیں ہوگی۔ جو تعلق موت نے توڑ دیا تھا یہ قیامت تک ٹوٹا رہے گا۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور ان کے نظریے بھی آپ کے سامنے آ گئے، مولانا سرفراز خان، ماسٹر امین صاحب، زید الحسینی، سب، اور ان کی باتیں موجود ہیں کہ سب کے سب کہتے ہیں کہ سب مردوں کی ارواح واپس آ گئی۔ اور تیسرا ہے سما عادی، ان کی عبارت آپ نے دیکھ لی، عبارات، اور ہمارا عقیدہ بھی سن لیا۔ تو میں نے آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کی ہیں۔ یہ مبادیات میں ایک آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اس مسئلہ میں ہمارے مد مقابل فرقے کون ہیں؟ رافضی بھی، بریلوی بھی، اور للڑ، اور اہل حدیث۔ اہل حدیث بھی آج کل کے اہل حدیث اعادہ روح اور سما کے قائل بنتے ہیں، لیکن کچھ ڈرتے ہیں، کچھ بنتے ہیں، کچھ تکیہ کرتے ہیں، بہرحال یہ بھی ان کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ذرا بات سمجھو، موت کی کیفیت بھی شیعہ نے دھاندلی نہیں کی۔ کیفیت موت میں اہل تشیع نے دھاندلی نہیں کی۔ حبس خروج کا انہوں نے چکر نہیں چلایا۔ احمد رضا خان نے بھی دھاندلی نہیں کی۔ احمد رضا نے کہا کہ ایک آن کی آن موت طاری ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن موت کا طریان ماننا اور اسی کیفیت سے انفکاک والی پہ، یہ نہیں کہتا احمد رضا کہ روح نکلی نہیں، تو کہتے انبیاء پر بھی ایک آن کی آن موت، ایک گھڑی کے لیے موت آتی ہے تاکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے، پھر اسی طرح وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اور اس مسئلہ میں ان للڑ واحیاتی دیوبندیوں نے ڈنڈی ماری، باقی کسی فرقے نے بھی کیفیت موت میں ڈنڈی نہیں ماری۔ اور جو حیات کی کیفیت ہے اس میں بھی ان کا عقیدہ دوسروں سے زیادہ غلو پر مبنی ہے۔ اب ذرا یہ دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ مسئلہ کا عنوان کیا ہوگا، حیات النبی، حیات الانبیاء، یا حیات الاموات، یا الحیات والممات۔ اس کو آپ نے دیکھ لیا اچھی طرح کہ اصل ان کا عقیدہ کیا ہے اور دھوکہ کیا دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چند عبارات بھی ان کے سامنے آ گئے۔ آگے ذرا بطور فائدہ کے میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں، آپ سن لیں کہ یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ عقیدہ کے کس دلیل سے ثابت ہوگا، عقیدہ کی اس بات کے اصول کیا ہیں۔ آپ نے پڑھ لیا ہے دورہ تفسیر میں، وہاں میں نے بیان کر دیے، لیکن یہاں پر عبارات آ رہی ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب فرماتے ہیں، ذرا خیال کرنا، اہل السنت والجماع
اور علماء عقائد جن امور کو عقائد کہتے ہیں ان کے ہاں وہ سب قطعی ہیں، ان کے ہاں سب قطعی ہیں، یا بعض عقائد ظنی بھی ہوتی ہیں۔ آج انہوں نے جب دیکھا نا بھئی ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں، انہوں نے ایک نئی چال چلی جو نئے شتونگڑے ہیں، انہوں نے کہا عقائد دو ہیں، کچھ عقائد ظنی ہیں، کچھ عقائد قطعی ہیں۔ تو ہمارا یہ ظنی عقیدہ ہے۔ وہ جو خوشبو والا مولوی ہے مفتری حسن، وہ مفتری حسن صاحب نے بڑی زبردست بات لکھی ہے خوشبو والے عقیدے میں، ماشاءاللہ۔ کوئی بات بزرگ بھی کر دیتی، تو بزرگوں نے لکھا ہے مفتی حسن صاحب نے کہ اگر ہمارے عقیدے پہ کوئی قطعی دلیل ہوتی نا تو ہم مماتیوں کو کافر کہتے۔ سن رہے ہو؟ اگر ہمارے عقیدے پر کوئی قطعی دلیل ہوتی تو ہم مماتیوں کو کیا کہتے؟ میں نے کہا آپ کی مہربانی، آپ نے اتنا مان لیا کہ تمہارے عقیدے پر کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہے، یہی ہم منوانا چاہتے تھے۔ اب اس کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا وہ عقیدے دو ہوتے ہیں، کچھ ظنی کچھ۔ اب بابا جی کی سنو، بابا جی، ان کا بابا جی مولانا سرفراز خان صفدر، یہ عوام کو کیسا دھوکہ دیتے ہیں جو لوگ۔ ادھر کہتے ہیں مولانا سرفراز کی کسی تحقیق کا جو منکر ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے، کہ اہل سنت کا معیار مولانا سرفراز ہیں، یہ امام اہل سنت نمبر دیکھنا۔ اب دیکھو، اہل سنت والجماعت اور علماء عقائد جن امور کو عقائد کہتے ہیں ان کے ہاں وہ سب قطعی ہیں، ان کے ہاں وہ سب، اور ان کے دلائل بھی قطعی ہیں، اور وہ سب کے سب ضروریات دین سے ہیں، اور ضروریات دین کا انکار یا تعویل دونوں کفر ہیں۔ ضروریات دین کا انکار یا تعویل، انکار یا تعویل دونوں کفر ہیں۔ عقیدہ کوئی بھی ایسا نہیں جو غیر قطعی ہو یا جس کا انکار یا تعویل کفر نہ ہو، جس کا انکار یا تعویل کفر نہ ہو، یا جس کا ثبوت ظنی دلیل سے ہو سکتا ہے۔ ہم نے ضروریات دین اور اس کے اندر تعویل اور عقائد کے اثبات کے لیے جن دلائل کی ضرورت پیش آتی ہے اپنی کتاب ازالۃ الریب میں قدر بس سے کر دی ہے۔ افسوس کہ اس کتاب کو للڑوں نے رد کر دیا، اور ساری کتاب کو جیسے بریلویوں نے رد کیا، سرفرازیوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اگر یہ مانے تو ازالۃ الریب اگر مانی جائے تو پورا ان کا عقیدہ حیات اور سما اور ان کا جتنا عقیدہ ہے اس کی عمارت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے اکابر پر یہ الزام کہ وہ متعدد مسائل اعتقادیہ میں حدیث صحیح تو درکنار ضعیف کو بھی پیش کرتے چلے آئے ہیں، صریح بہتان اور خالص افتراء ہے۔ تعجب ہے کہ فریق مخالف نے ایسا خالص جھوٹ کہنے پر کیوں کمر باندھ لی ہے۔ یہ بریلویوں کے ساتھ غصے میں ہے، بریلویوں کو غصہ ہو رہا ہے۔ باندھ لیے ہمارے اکابر عقیدہ کو قطعی دلائل سے پیش کرتے ہیں، اور قطعی دلائل یہ ہیں قرآن کریم، ماشاءاللہ، اور آگے کیا ہے؟ خبریں متواتر، عام اس سے کہ تواتر لفظی یا تواتر طبقہ قدر مشترک ہو یا تواتر توارث، ان میں سے ہر ایک کا انکار ہمارے اکابر کے نزدیک کفر ہے۔ بس دریافت طلب صرف اتنی بات ہے کہ ہوں وہ عقائد اور ہوں بھی ضروریات اور ہوں وہ عقائد اہل سنت کے، مگر کفر نہ ہوں۔ ذرا سنبھل کر پھر سوچ کر ہوش و حواس کو قائم رکھ کر جواب دینا۔ اب یہی عبارت خوشبو والے عقیدے کو بھیج دو، یہی عبارت ماسٹر امین کے شاگردوں کو بھیج دو،
جو مولانا سرفراز نے بریلویوں کو کہی تھی، ہم کہتے ہیں خدا کی قسم اسی ایک عبارت پہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اس اصول کے مطابق دلیل لاؤ۔ اور اب دیکھیں، آگے دیکھیں، نیز یہ بھی بتائیں کہ اہل سنت کے آپس میں کون کون سے عقائد میں اختلاف ہیں، عقائد کی کیفیات یا تفصیلات یا دیگر فری مسائل نزاع نہیں ہیں۔ سمجھے، ایک عقیدہ نفس عقیدہ، ایک کیفیت ہے عقیدہ، تفصیلات ہیں، تو وہ تو فری ہو سکتی ہیں، لیکن نفس عقیدہ کبھی فری نہیں ہوتا۔ آگے سادساً خبر باعث صحیح کے بارے میں یہ کس کتاب میں ملے گا کہ اس سے عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ شیخ الحدیث نصرت العلوم، ہاں، مولانا سرفراز خان ہمیں بدنام کرتے ہیں۔ کیا لکھتا ہے بابا؟ خبر باعث کیا؟ خبر باعث صحیح کے بارے میں یہ کس کتاب میں ملے گا کہ اس سے عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے؟ عقیدہ اور خبر واحد کی تصریح و نزاع اس میں نہیں ہے کہ کیا کوئی مسئلہ بھی خبر واحد سے ثابت ہے یا نہیں۔ مسئلہ کے اس بات کا جھگڑا نہیں، جھگڑا صرف عقیدہ کی اس بات کا ہے۔ اور ہماری دلیل آپ ان کتب میں ملاحظہ کر لیں، شرح معاقب صفحہ 727، شرح فقہ اکبر صفحہ 68، مسامرہ 78 جلد 2، شرح عقائد 101، ملاحظہ کر لیں کہ ان تمام کتب میں خبر واحد اور عقیدہ کی تصریح موجود ہے، بعین طور کہ خبر واحد اگرچہ صحیح بھی ہو، خبر واحد اگرچہ، بولو شاباش، خبر واحد اگرچہ صحیح بھی ہو، اس بات عقیدہ کے لیے ناکافی ہے، عقیدہ ثابت کرنے میں ناکافی ہے۔ اور اصول شاشی سے لے کر توضیح تلوی تک اصول کی جملہ کتابوں میں، نیز اصول حدیث کی کتابوں میں، مثلا فتح المغیث، تدریب الراوی، شرح نخبہ، مقدمہ ابن صلاح، توجیہ النظر وغیرہ میں اس کی تصریح ملاحظہ کریں کہ خبر باعث صرف مفید ظن ہوتی ہے۔ حضرت امام نووی نے بھی جو کچھ فرمایا ہے وہ بھی صرف یہ ہے کہ اعمال میں خبر باعث حجت ہے۔ امام نووی نے یہ ہرگز نہیں فرمایا کہ عقائد میں خبر باعث حجت ہے۔ یہ مولانا سرفراز کا رسالہ ہے رائے ہدایت، صفحہ 162 تا 164، چھوٹا سا رسالہ ہے۔ اب آپ سمجھیں، عقیدہ ظنی عقیدے بھی ہوتی ہیں، مولانا کیا کہتے ہیں؟ عقائد سب کیا ہوتی ہیں؟ قطعی۔ اور عقیدہ ثابت کس سے ہوگا؟ محمد بن مروان سے، محمد بن اسحاق سے، بزرگوں سے، اکابر سے، المحنت سے، اپنے بزرگوں کے دستخطوں سے۔ مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ عقیدہ کس سے ثابت ہوگا؟ شاباش، کس سے؟ قطعی دلیل سے، قطعی قرآن حدیث سے متواتر یا اجماع قطعی۔ آپ ایمان سے بتائیں، یہ جو للڑ حضرات دلائل پیش کر رہے ہیں ان میں کوئی ایک بھی قطعی ہے؟ تو پھر کم از کم ان کو شرم کرنا چاہیے یا نہیں؟ ان کو مشورہ دو، مہربانی کرو، ہاں تم آ جا اے بزرگ لگ گیا۔ دوسرا انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ اہل سنت کے سب علماء اصول اور توضیح تلوی بھی اب یاد آ گئی، یہ سارے کہتے ہیں کہ خبر واحد کیا ہوتی ہے؟ ظنی، چاہے وہ بخاری میں بھی کھڑی ہو، مسلم میں ہو، سب کیا ہوگی؟ ظن۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ اب دیکھو، اب اگلے بزرگ ہیں مولانا خلیل احمد محدث مظلوم سہارنپوری۔ مظلوم میں نے اس لیے کہا کہ المحنت جیسی کتاب ان کے ماتھے میں لگا دی گئی کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے لکھی ہے المحنت شریف، حالانکہ المحنت
یہ ماضی قریب کا سب سے بڑا فراڈ ہے، سب سے بڑا فراڈ۔ اس کی انشاءاللہ بعد میں وقت ہوا تو کروں گا۔ ہاں، دورہ قرآن کے ساتھ دورہ المحند بھی پڑھ لو، المحند پڑھو۔ سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے، 20 سال کتاب بعد میں لکھی گئی، تصدیقیں 20 سال پہلے کی موجود ہے۔ یہ پہلی بار کتاب ہے کہ لکھی 20 سال بعد میں گئی اور اس پہ مصدقین نے تصدیقیں 1905 1903 کی کر دی۔ اور پھر اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ایسی خرق عادت اس کا ولادت ہوئی ہے المحند کی، یہ بھی بطور خرق عادت کی ہے، اس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، نہ کوئی ابتدا ہے نہ سند، کہ اصل میں خط تھا، خرق عادت طور پہ کتاب بن گئی، خط کا جواب تھا اور بطور خرق عادت کے اس کو کتاب بنایا گیا، بنی۔ پھر مصنف وہ جو خط لکھنے والا تھا وہ پہلے فوت ہو گیا اور خط بعد میں شائع ہوا، اور پھر اس کا نام المحند نہیں تھا، التصدیقات لدفع التلبیسات تھا۔ چلو آج بتا ہی دیتا ہوں، لڑنوں کو تو ابھی تک نہیں آیا۔ التصدیقات لدفع التلبیسات، پھر وہ فوت ہو گیا، وہ خط فوت ہو گیا، تو اس کی وفات کے بعد مصنف بھی فوت ہو گیا، وہ خط بھی فوت، پھر یہ پیدا ہو گئی خرق عادت طور پہ المحند المفند، اور یہ المحند کی ولادت ہوئی ہے جیلم میں۔ عبد اللطیف جیل میں ایک مولوی گزرا ہے، اس نے اس کا نام المحند المفند، نیچے قاضی مظہر حسین ٹکرے، اس نے لکھ دیا یعنی عقائد علماء دیوبند۔ ہم نے ان سے سوال کیا یہ کس ڈکشنری میں ملے گا کہ المحند المفند کا ترجمہ عقائد علماء دیوبند؟ یہ بھی ترجمے میں بھی خیانت، نام میں بھی خیانت۔ پھر یہ اردو آیا، خیر تو یہ مظلوم ہیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، جن کے ذمہ اتنا بڑا المحند کا کیس لگایا گیا کہ انہوں نے المحند کیس خود کیا ہے، حالانکہ المحند کا بروز اور ولادت با سعادت وہ بطور خرق عادت کی ہوئی ہے۔ ہاں بھئی، اب ذرا مولانا کی بات سمجھو۔ مولانا کی جو اصل کتاب ہے وہ براہین قاطع ہے، اس کو ذرا پڑھ کے دیکھو۔ فرماتی ہیں عقائد کے مسائل قیاسی نہیں کہ قیاس سے ثابت ہو جائیں، بلکہ قطعی ہیں، اور قطعیات نصوص سے ثابت ہوتی ہیں، خبر باعث جہاں مفید نہیں۔ خبر باعث سے عقیدہ ثابت ہو، یہ کون اشاعتی کہہ رہے ہیں یا المحند جن کے ذمہ لگی ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ؟ براہین قاطعہ صفحہ 55۔ اور فرماتے ہیں اول تو یہ حکایات حجت شرعیہ نہیں، حکایات حجت شرعیہ، اور ملا جامی گیا تھے ہاتھ بار آیا، یہ حکایتیں فلانا بزرگ گیا تھے جواب آیا، پر یہ سب حکایات یہ حجت شرعیہ مثبت حکم کی نہیں، خصوصاً باب عقائد میں ان حکایات کو قبول کر کے نصوص کا رد کرنا کسی جاہل سے بھی متوقع نہیں، چہ جائے کہ عالم سے۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ حکایات خوابوں سے عقیدہ ثابت ہوگا؟ گپوٹیشن سے عقیدہ ثابت ہوگا؟ اور روزے سے آواز آئی تو فلاں یہ عقائد ثابت ہوں گے؟ اور ان کو کہو کچھ خدا کا شرم کرو۔ یہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری ہے، براہین قاطعہ صفحہ 56۔ مزید فرماتے ہیں پھر اعتقادیات میں قطعیات کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ ظنیات سیاہ کا۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، سیاہ ان کی خبر واحد یہ بھی عقیدے میں حجت نہیں ہے، چہ جائے کہ ضعاف اور موضوعات کا ضعیف روایتیں پیش کرنا، جیسے من صلی علیہ عند قبری، من گھڑت روایتیں پیش کرنا جیسے من صلی، ضعیف پیش کرنا جیسے الانبیاء احیاء فی قبورہم، ایسی روایات لانا، یہ تو حضرت فرماتے ہیں ضعاف اور موضوعات کا یہ آگے
صفحہ 100 براہین قاطعہ، اور فرماتے ہیں کہ مسئلہ فاتحہ اعتقادی ہے، اس میں ضعاف تو کیا احادیث بھی قابل اعتماد نہیں، ضعیف حدیثیں تو چھوڑو، بخاری مسلم کی حدیثیں بھی اس مسئلے میں نہیں چلیں گی، جو صحیح ہیں وہ بھی براہین قاطعہ۔ آگے فرماتے ہیں الہام اور کشف اولیاء کا مفید حکم اور حجت علی الغیر نہیں ہوتا، الہام ہو گیا یا کشف ہو گیا، یہ مفید حکم اور حجت علی الغیر نہیں۔ فرماتے ہیں عقائد کا ثبوت نص قطعی سے ہوتا ہے، براہین قاطعہ صفحہ 207۔ آگے حضرت تھانوی ان کی عبارت ہے، یہ اردو میں ہے، آسان ہے، یہ دیکھ لو۔ اس کے بعد یہ عبارات لکھی ہیں، اب خود دیکھیں، البتہ ماخذ نمبر 5 جہاں لکھا ہے نا، اس کو دیکھ لو صفحہ 6 پر۔ پھر آگے جناب علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن، لیکن بہت غصے میں ہیں اور شیعوں کے مقابلے میں، اب مقابلہ ان کا شیعوں سے ہو رہا ہے۔ اب ذرا زبان دیکھو، زبردست زبان چلے گی۔ بریلویوں کا مقابلہ کرنا ہو تو ہمارے والی بولی بولتی وہی، اور ہمارے مقابلے آئے تو پھر اس کا نام انکار حدیث رکھ دیتی۔ ہاں انصاف بھی دیکھو۔ اب دیکھو جناب مولانا خالد محمود صاحب ایران کے مقابلہ میں پاکستان کے بارڈر پر ہیں، اب ذرا مسئلہ دیکھو بیان کرتے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک علل اطلاق اطاعت صرف کتاب اللہ، صرف کتاب اللہ سنت رسول کی لازم اور واجب ہے۔ تو پھر المحنت میں دستخط کیوں لیتے ہو بھائی؟ ایمان کی شرط کے لیے کبھی انہوں نے طالب علم سے نہیں پوچھا کہ اے جی قرآن پہ تیرا ایمان ہے یا سنت پہ ہے؟ نہیں پوچھتے، المحنت پہ ہے، قرآن و سنت کا پوچھتے ہی نہیں ہے۔ لیکن بابا جی کیا کہہ رہا ہے کہ علل اطلاق اطاعت کس کی؟ صرف کتاب اللہ سنت رسول کی لازم اور واجب ہے، حدیث ثقلین صفحہ 29، اور کہتا ہے اکابر امت اور علماء دین کی پیروی ہو۔ خیال کرنا اکابر امت، کیا لفظ آیا؟ اکابر امت اور علماء دین کی پیروی ہو یا بزرگان اہل بیت کی فرما برداری، یہ سب اطاعتیں کتاب و سنت کی اطاعت کے تابع رہیں گی۔ ان کی اطاعت معروف امر میں ہوگی اور غیر معروف یا کتاب و سنت کی مخالفت میں ان کی اطاعت ہرگز نہیں ہوگی۔ کس کی؟ اکابر کی۔ آج اگر آپ یہ کہیں نا تو فوراً کہتے اچھا اکابر نے پھر قرآن نہیں سمجھا۔ اب اس کو ذرا پوچھو ڈاکٹر کو، کیا کہتا ہے کہ اہل بیت کی پیروی بھی ہوگی کتاب و سنت کی موافقت میں، معروف میں۔ اگر کتاب و سنت کے خلاف اہل بیت رسول کی بات بھی آ گئی تو ڈاکٹر خالد کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے۔ آگے ذرا دیکھو، نیز فرماتے ہیں قرآن کریم، توجہ ہے، قرآن کریم با احادیث متواتر، یہی وہ دو بنیادیں ہیں جن پر عقائد کی بنا ہو سکتی ہے۔ عقائد کی بنا کتنی چیزوں پہ رکھ رہا ہے؟ قرآن کریم اور احادیث متواترہ۔ افسوس دو رنگی نہ ہوتی، شیعوں کے مقابلے میں ان کی بولی اور ہے، بریلویوں کے مقابلہ میں ان کی بولی اور ہے، اور ہم فقیروں کے مقابلہ میں آئیں تو یک دم زبان بدل جاتی ہے۔ اب یہاں بات معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل جانتے ہیں کہ واقعی یہ اصول حق ہیں، لیکن آذر کی طرح مانتے نہیں، جانتے ہیں۔ اب دیکھو
جن پر عقائد کی بنا ہو سکتی ہے، اخبار احاد گو کیسی ہی صحیح کیوں نہ ہوں کسی قطعی عقیدے کے اس بات کے لیے کافی نہیں۔ آگے وہی شرح فقہ اکبر کی عبارت، آگے کہتے ہیں مخفی نہ رہے کہ عقائد کے باب میں صرف دلائل یقینیہ کا اعتبار کیا جاتا ہے، احادیث احاد اگر ثابت بھی ہو جائیں تو بھی ظنی الثبوت ہی رہیں گی، ظنی الثبوت ہی رہیں گی۔ یہ کون ہے؟ ڈاکٹر خالد محمود صاحب پی ایچ ڈی صاحب، یہ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں۔ اب آپ کے سامنے چند چیزیں میں نے پیش کر دی کہ عقائد کے اصول کیا ہے، سمجھ لیا؟ کیا ٹائم ہوئے؟ اچھا، بآخر دعوانا الحمدللہ۔